بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے عزیزو، آئیے گا آج ایک بہت ہی سوال کیا گیا ہے کہ باجی یہ بتائیے کہ دعا قبول ہونے کی کچھ نشانیاں ہیں؟ تو انشاءاللہ آئیے گا میں ضرور بیان کروں گی کہ دعا قبول جب ہوتی ہے تو کچھ نشانیاں اس کی ظاہر ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ میں آج اس پہ بھی بات کروں گی کہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو دو شخص ایسے ہیں جن کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہوں گی۔ آئیے گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، لیکن پیارے عزیزوں سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے، اور ہمیں انشاءاللہ اس پہ دینی اور سچے پیغام سننے کو ملیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آئیے گا بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شخص کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ کعبے کی دیوار پکڑ کے بھی دعا کرے، چاہے وہ صدقہ خیرات کچھ بھی کر لے، کتنی بھی عبادت کر لے، اس کی دعائیں دو شخصوں کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ پیارے عزیز، آئیے گا وہ کون ہے؟ دل تھام کے سنیے گا۔ پہلا اس میں سے شرک کرنے والا، جو شرک کرتے ہیں یعنی اپنے رب کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود بنا لے، کسی دوسرے سے وہ ریکویسٹ کریں، مانگے، اللہ سے نہ مانگے، تو ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ پیارے عزیزو، یہ دعا اور فرماتے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حضوری کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پھیل رہے ہیں، آپ دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ مجھے دے دے، عطا کر دے، لیکن ذہن دعا میں نہیں ہے، دل دعا میں نہیں ہے، ذہن کہیں اور ہے، تو یہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑتے ہیں، جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، ان شخص کی بھی دعائیں قبول نہیں گی۔ وہ لوگ کتنی بھی دعا کر لیں، وہ لوگ مرد ہو عورت ہو، رات دن دعا میں بیٹھے رہے، رات و دن اللہ کا ذکر کریں، اور رشتہ داروں سے ان کی الفت نہیں ہے بلکہ نااتفاقی ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے، اور ان سے وہ قطع رحمی توڑے ہوئے ہیں، قطع تعلق توڑے ہوئے ہیں، تو ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو لوگ رشتہ داروں سے رشتے توڑتے ہیں، دوستوں سے ناطے توڑتے ہیں، رشتہ داروں کا بہت بڑا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو رشتہ دار کون سے ہوتے ہیں؟ ماموں، نانا، خالائیں، پھوپھیاں، ان سے رشتہ روکنا، ان سے رشتہ رکھنا۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جس کی والدہ دنیا سے رخصت ہو جا تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ اپنی خالہ کو وہی حیثیت، وہی مرتبہ دے جو اپنی ماں کو دیتا تھا، اور اپنی پھوپھی کے بعد اگر پھوپھی کا انتقال، اگر باپ کا انتقال ہو جا تو اپنے چچاؤں کو وہی مرتبہ دے، وہی ان کا حق اور ان کا رسپیکٹ، ان کی رسپیکٹ کرے جو اپنے والد کی کرتا تھا۔ تو یہ رشتہ دار ہیں پیارے عزیزو، ان سے قطع تعلق توڑنا یعنی ان سے رشتہ داری چھوڑنا، انہیں برا بھلا کہنا، ان سے محبت نہ رکھنا بلکہ ان سے دور رہنا، ان کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، تو ایسے لوگوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ پیارے عزیزو، آئیے گا وہ شخص جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کون کون سی نشانیاں ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ نمبر 1، دل کا سکون حاصل ہونا۔ آپ نے دعا کی اور آپ کو اطمینان ہو گیا، دل کو یقین ہو گیا کہ میں نے دعا کی ہے، میرا رب اس پہ ضرور یقین کے ساتھ مجھے عطا کرے گا۔ یہ تو آپ نے مانگی دعا، اللہ پہ یقین کر کے ہر شخص مانگتا ہے، لیکن احساس یہ ہو جانا دعا میں کہ میرے رب نے میری دعا سن لی اور مجھے یقین ہے، احساس ہونا یقین کا، سکون ملنا دل کو، بے چینی ختم ہونا اور سکون پانا، یہ پہلی نشانی۔ دوسری نشانی گناہوں سے بچنا، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کا احساس یہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر کوئی گناہ وہ کرتا اور اس سے بچتا رہے، بچنا چاہے اور دل میں اللہ کا خوف ہو، تو سمجھ لو یہ بھی دعا قبول ہونے کا ایک نشانی ہے۔ نمبر 3، دعاؤں کے اثرات ظاہر ہونا، مطلب یہ کہ آپ نے دعا کی اور ایسا لگا کہ کل کو جو چیز آپ نے مانگی تو اسی وقت مل گئی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دعا میں کچھ اور مانگا لیکن کل کو ایسا ہوا کسی اور کی جگہ آپ جہاں گئے وہیں پر ایک ایسا حادثہ ہوا کہ آپ بچ گئے، کہتے ہیں نا بال بال ہم بچ گئے،
تو یہ جو آپ نے دعا مانگی تھی، تو جو پریشانی آسمان سے اتر چکی تھی، جو بلائیں آ چکی تھی، جیسے ایکسیڈنٹ ہونا، کہیں سے گر کے مر جانا، کچل کے دب کے مر جانا، کوئی اچانک سے سانپ کاٹ لے اور آپ بھی وہی ہیں لیکن آپ بچ گئے، تو یہ بہت ہی بڑی پہچان ہے دعا قبول ہونے کی، جو آپ نے کل دعا مانگی تھی اور آج جس حادثے سے آپ بال بچے ہیں، بالکل اللہ کی طرف سے بچے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ اللہ نے بہت ہی زیادہ بچا دیا، اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ آج ہم مرتے مرتے بچ گئے۔ تو یہ دعا قبول ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ نے جو بلائیں ہمارے لیے آئی تھی، وہ حادثہ ہمارے لیے تھا لیکن ہم سے اتر گیا، کس وجہ سے ہم اس سے بچ گئے، ہم نے جو دعا قبول ہوئی، جو دعائیں کی تھی وہ دعائیں ہماری قبول ہو گئی۔ پیارے عزیز، نمبر 4، نیکی اس کے لیے آسان ہونا، جو بھی وہ کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، لوگوں کی چغلی غیبت سے بچتا ہے اور اس کے لیے آسان ہے وہ نماز۔ آج کل نماز پڑھنی بہت گرا گزرتی ہے بعض لوگوں پر، لیکن جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ نشانی ہے کہ کوئی بھی اللہ کی عبادت ہو، کوئی بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے تو اسے بڑا آسان لگے اور بڑی ہی انجوائے کے ساتھ وہ اسے کر سکے، تو سمجھ لینا کہ اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں رب کی بارگاہ میں۔ نمبر 5، دل میں جو کچھ ہو اس کا یہ احساس ہونا کہ میرے رب کو میرے دل کا حال، میرا دل کا معاملہ بالکل معلوم ہے۔ آپ گناہ کر رہے ہیں، گناہ دیکھو ہر وقت ہر قدم پر ہم کر سکتے ہیں کیونکہ انسان غلطیوں کا مرکب ہے، گناہ وہ کر سکتا ہے۔ تو جب گناہوں کا ایک گناہ کیا آپ نے، یا آپ نے کوئی نیک کام کیا، یا آپ نے کوئی دعا کی، یا ہر وقت رب کے حضوری رہنا، حضوری کہتے ہیں رب کی 24 گھنٹے، کہ یہ احساس دل میں رہنا کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب ہر وقت مجھے سن رہا ہے، تو یہ احساس ہونا یہ بھی ایک نشانی ہے دعا قبول ہونے کی۔ اگر کسی بندے میں یہ باتیں پائی جائیں تو سمجھ لینا اس کی روحانیت، اس کا دل کا معاملہ، اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے اور رب سے اس کے تعلق بہت زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ اب وہ جو دعا کرے تو اسے کوئی یہ احساس نہیں ہوگا کہ اس کی دعا قبول ہو، اگر وہ دعا نہ کرے تو اسے یہ احساس نہیں ہوگا کہ میرا رب نہیں عطا کرے گا، نہیں، اس کا معاملہ بالکل اتنا یقین کے ساتھ ہو گیا ہے کہ وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ یہ امید یقین رکھے گا کہ میری رب کی رضا ہے اگر دعا قبول نہیں ہوئی، میرے رب کی رضا اگر دعا قبول ہو گئی۔ تو یہ احساس کا ہونا ان 5 باتوں میں یہی روحانیت ہے، یہی احساس ہے 5 باتوں سے۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ 5 وجہیں، 5 باتیں پائی جاتی تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ کے قریب اور اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ پیارے عزیزو، امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، تو مجھے بھی اپنی ان خاص دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی آخرت میں بخشش فرمائے اور دنیا میں ایمان کے ساتھ رکھے۔ اور اس ویڈیو کو سننے کا آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔